رب کائنات نے اپنی لاریب کتاب میں ارشاد فرمایا جزاؤہم عند ربہم، ان کی جزا ان کے پروردگار کے ہاں جنات عدن تجری من تحتہا الانہار، فرمایا ان کے پروردگار کے ہاں جنت ہے، بسنے کے باغ ہیں، اور وہ جنت ایسی جس کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ یا اللہ اس جنت میں وہ کب تک رہیں گے؟ فرمایا خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ وہ اس جنت میں رہیں گے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، فرمایا اللہ ان سے راضی اور وہ اپنے اللہ سے راضی۔ ذالک لمن خشی ربا، یہ اس کے لیے جو اپنے رب سے ڈرے۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہاں رب کائنات نے اپنے محبوب کے غلاموں صحابہ کرام کی شان کو بیان فرمایا۔ ایک جگہ فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اللہ نے ان سب کے ساتھ بھلائی کا وعدہ کیا ہے۔ تو بھلائی کے وعدے سے مراد علماء نے فرمایا وہ سارے لوگ جنتی ہیں۔ میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، جنہوں نے گھر بار چھوڑے، ہجرت کی، اپنا مال اپنے نبی کے اشارے پہ قربان کر دیا، اور جب سرکار نے حکم دیا تو سرکار کے حکم کے مطابق وہ فوراً میدان کے اندر پہنچ گئے۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بڑا مشہور ہے۔ آپ کی شادی ہوئی تو جب اعلان ہوا جہاد کا، ابھی پہلا دن گزرا، رات آئی، تو آپ جب ادھر پہنچے واپس آپ کو بھیج دیا گیا کہ آپ نے تو ابھی شادی کی ہے، آج آپ کی شادی کی پہلی رات ہے۔ آپ جب واپس آئے صبح پھر اعلان ہو گیا، ابھی غسل کا موقع بھی نہیں ملا، لڑتے ہوئے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ تو جب آپ شہید ہو جاتے ہیں تو باقی سارے صحابہ کرام کی جو جسم مبارک تھے وہ مل گئے، تو انہیں تلاش کیا گیا، یہ نظر نہ آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو انہیں فرشتے غسل دے رہے ہیں، اور جب ان کا جسم ملا تو دیکھا پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، پیارے آقا نے فرمایا اسے غسل کا موقع نہ ملا، یہ فوراً پہنچ گیا، لڑتے ہوئے شہید ہو گیا، تو اس کو اللہ کے فرشتوں نے غسل دیا۔ صحابہ کرام وہ ہیں جنہیں سرکار کے حکم پر اپنی جانیں قربان کر دی ہیں۔ تو رب کائنات نے ان سب لوگوں کے ساتھ جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان کے گھوڑوں کی بھی قسمیں اٹھائی گئی، جو سینے سے آواز پیدا ہوئی اللہ نے اس کی بھی قسمیں اٹھائی ہیں۔ اور پھر ان کی شان، ان کا مقام یہ ہے کہ ان سے اللہ راضی ہے، وہ اپنے اللہ سے راضی ہیں۔ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا مقام، آپ کی شان، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے پوچھا گیا، یہ ہمارے ایک بہت بڑے امام ہیں، آپ سے پوچھا گیا حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خیر التابعین ہیں، یعنی تابعین کے سردار ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام کا دیدار کیا ہے، یہ وہ تابعی ہیں کہ سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے فرمایا کرتے تھے آؤ میرے صحابہ مدینے کی سیر کریں۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جب یمن کی طرف اپنا چہرہ کیا کرتے تو یہ اپنا گریبان کھول دیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ فرمایا یمن میں میرا یار رہتا ہے، اس کی خوشبوئیں مدینے میں آ رہی ہیں۔ تو پوچھا غلاموں نے اللہ کے رسول آپ کا یار ہے، پیارا ہے، لیکن مدینے کیوں نہیں آتا؟ تو میرے رسول فرماتے ہیں اس کی ماں بوڑھی ہے، اپنی ماں کی خدمت کر رہا ہے، تو ماں کی وجہ سے وہ مدینے نہیں آ سکتا۔ تو وہ اتنے پیارے تھے ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو مجدد الفسانی سے پوچھا گیا ان کا مقام زیادہ ہے یا واشی بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام زیادہ ہے، جنہیں فتح مکہ کے دن پیارے آقا کا کلمہ پڑھا، صحابی بنے، ان سے پہلے انہوں نے بڑی بڑی جنگیں کی ہیں، دوسری طرف سے آتے تھے
رسول اللہ کے ساتھ مقابلے کے لیے حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا گیا تو میرے نبی کے غلاموں فتح مکہ کے دن انہوں نے پیارے آقا کا کلمہ پڑھا، سرکار کے سامنے آئے، میرے نبی کا کلمہ پڑھا، صحابی بن گئے۔ ایک دفعہ انہوں نے سرکار کو دیکھا تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں مجدد الفسانی سے پوچھا گیا کہ وہ ویسے کرنی کا مقام زیادہ ہے یا پھر واشی بن حرب کا مقام زیادہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا وہ ویسے کرنی خیر پر ہیں، بڑے مقام پر ہیں، لیکن وہ بھی واشی بن حرب کے پہلے مقام کو بھی چھو نہیں سکتے۔ کیوں؟ صحابی نہیں بن سکتے، کیونکہ میرے نبی کے غلاموں سرکار کے بعد کوئی جتنا بھی بڑا صحابی ہو وہ کسی کو صحابی نہیں بنا سکتا، تابعی بنا سکتا ہے۔ ان کے بعد کوئی آئے تو وہ قطب الاقطاب تو بن سکتا ہے، غوث الاغیاث تو بن سکتا ہے، مکے اور مدینے کا نمازی تو بن سکتا ہے، لیکن مدینے والے کا صحابی نہیں بن سکتا، کیونکہ نمازوں سے کوئی صحابی نہیں بنتا، روزوں سے صحابی نہیں بنتا، آج زکوٰۃ سے صحابی نہیں بنتا۔ صحابی بنتا ہے دیدار مصطفیٰ سے، اور پھر کلمہ بھی پڑھے مسلمان بھی ہو اور موت بھی اسلام پر ثابت ہو تو وہ صحابی بنتا ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں فرمایا یہ ان کے پہلے مقام کو بھی چھو نہیں سکتے جو واشی بن حرب کا مقام ہے۔ عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے عبداللہ ابن مبارک، عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو عمر بن عبدالعزیز کو اسلام کا 5واں خلیفہ بھی کہا جاتا ہے، یعنی اپنے دور کے اندر پھر آپ نے حضرت عمر فاروق والا وہ جو سارا نظام تھا، وہ جو ان کے اصول تھے، وہ آپ نے دوبارہ زندہ کر دیے۔ عمر بن عبدالعزیز بڑے مشہور ہیں۔ تو میرے نبی کے غلاموں عبداللہ ابن مبارک سے جب پوچھا گیا کہ ان کا مقام زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا مقام زیادہ ہے، تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پوچھنے والے تو یہ پوچھ رہا ہے کہ عمر بن عبدالعزیز کا مقام زیادہ ہے یا امیر معاویہ کا زیادہ ہے؟ سن لے میری بات کان کھول کر، حضرت امیر معاویہ نے جو جنگیں کی ہیں، رسول اللہ کے ساتھ جو جنگیں کی ہیں، جس گھوڑے پر بیٹھے ہیں اس کے ناک میں جو گرد و غبار اٹک گئی ہے، فرمایا عمر بن عبدالعزیز اس گرد کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتے، اس تک بھی نہیں پہنچ سکتے۔ اتنی شان ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر ابن ماجہ کے اندر حدیث ہے، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار کے کسی صحابی پر طعن و تشنیع نہ کرنا، ان کو برا بلا نہ کہنا، تمہاری ساری زندگی کے اعمال اور سرکار کے صحابی کی گڑی جو مصطفیٰ کی بارگاہ میں بیٹھے ہیں اس لمحے کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری ساری زندگی کے اعمال سے ان کی ایک گڑی افضل و اعلیٰ ہے جو بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہیں۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، وہ سرکار کے سارے صحابہ بخشے ہوئے ہیں، بڑی شان والے ہیں، بڑے مقام والے ہیں، اللہ نے ان کو بڑی شانیں عطا کی ہیں، بڑے مقام عطا کیے ہیں۔ میرے آپ کے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عساکر کے اندر موجود ہے، میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے صحابہ اور میرے سسرال کا لحاظ رکھنا۔ پیارے آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ اور میرے سسرال کا لحاظ رکھنا، جس نے ان کا لحاظ رکھا اللہ قیامت کے دن اس کو ہر طرح کی عزت عطا فرمائے گا، اس کا لحاظ رکھا جائے گا۔ جس نے ان پر طعن و تشنیع کی، ان پر اعتراض کیا، ان کو برا بلا کہا، ادھر بھی ذلیل ہوگا ادھر بھی ذلیل ہوگا۔ سرکار کے سسرال والے بھی شان والے، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا اپنی مرضی سے نہ تو میں اپنی بیٹیاں دیتا ہوں اور نہ اپنی مرضی سے کسی کی لیتا ہوں، نہ اپنی مرضی سے اپنے گھر سے بچیوں کی شادی کرتا ہوں، نہ کسی کی بچیاں اپنے گھر میں لاتا ہوں، یہ سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فتح مکہ کے دن پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھا۔ پہلے تو اسلام کے خلاف ہر طرح کی میٹنگ ان کے گھر میں ہوتی تھی، جب انہوں نے کلمہ پڑھا پیارے آقا نے ان کے گھر کو دار الامان قرار دے دیا۔
فرمایا جو اس گھر میں داخل ہو جائے وہ بھی امان پا جائے گا۔ دیکھیے جو ان کے گھر میں داخل ہوا وہ امان پا گیا، تو گھر کے اندر رہنے والے کتنے امان والے ہوں گے، کتنی شان والے ہوں گے۔ حضرت ابو سفیان نے کلمہ پڑھا، ان کی زوجہ حضرت ہندہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کلمہ پڑھا، تو حضرت ہندہ فتح مکہ کے دن اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی، اے اللہ کے رسول آپ کا کلمہ میں نے پڑھ لیا، اس سے قبل پوری دنیا میں آپ مجھے سب سے زیادہ مبغوض تھے، یعنی مجھے نفرت تھی، مجھے حسد بغض تھا، آج کے بعد آپ مجھے پوری کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ہندہ تم بھی سن لے، اس اللہ کی قسم جس کے قبضہ میں محمد کی جان ہے، پہلے تو بھی مبغوض تھے، آج مجھے پوری کائنات میں تو سب سے زیادہ محبوب ہے، کیوں تو نے میرا کلمہ پڑھا ہے۔ حضرت ہندہ کی یہ شان ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر جو سوال کیا کرتے تھے سرکار ان کا بڑا لحاظ رکھتے تھے، میرے آقا ان کو عطا کرتے تھے۔ آ کر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری 3 خواہشیں ہیں، 3 سوال ہیں، وہ پورے کر دیے جائیں۔ آپ کے صحابہ کرام مجھ سے نفرت کرتے ہیں کہ پہلے ان کے گھر میں ہر طرح کی میٹنگ ہوتے تھے، یہ کتنی جنگوں میں ہمارے سامنے لڑنے کے لیے آئے، ان کے دل میں بغض تھا، حسد تھا، تو آپ کے صحابہ نفرت کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میرے بیٹے کو کاتب وحی مقرر کیا جائے، قرآن جب نازل ہو تو میرا بیٹا وہ قرآن کی آیات لکھا کرے۔ اللہ کے رسول نے ان کی اس بات کو قبول کر لیا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہیں اور رسول اللہ کے رازداں ہیں، میرے آقا انہیں اپنے راز بتایا کرتے تھے۔ سرکار نے اپنی زندگی کے اندر 111 خط لکھے ہیں، ان میں 70 خط حضرت امیر معاویہ نے لکھا ہے، یہ سرکار کے رازداں تھے۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ کاتب وحی ہیں۔ اور پھر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب مجھے اجازت دیں، میں جو دین کے دشمن ہیں ان کا مقابلہ کروں گا، ان کے ساتھ لڑوں گا جو دین کے دشمن ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو سفیان کو اجازت دے دی، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ لڑا کرتے تھے۔ تو میرے نبی کے غلاموں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ام حبیبہ تھی، انہیں تیسری خواہش یہ ظاہر کہ جو نکاح ہے اس میں شامل مجھے بھی کر دیں، تو آپ کی رضا مجھے بھی حاصل ہو جائے تاکہ مجھے بھی وہ ثواب ملتا رہے۔ تو اللہ کے رسول نے یہاں بھی انہیں شامل کر لیا۔ ان کی جو بیٹی ہے ام حبیبہ وہ میرے مصطفیٰ کی زوجہ ہے، پیارے آقا کی زوجہ ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، ایک دن حدیث پاک میں آتا ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بہن کی گود میں آپ کا سر تھا، بہن کی گود میں سر تھا، تو آپ کی زلفوں میں کنگھی کر رہی تھی۔ جب کنگھی کر رہی تھی تو اللہ کے رسول آئے تو آپ نے فرمایا، ام حبیبہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ عرض کرنے لگی، اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے، میری ماں جایا ہے، ابو سفیان کا بیٹا ہے، میرا بھائی ہے، مجھے بڑا پیارا لگتا ہے۔ فرمایا تجھے پیارا لگتا ہے؟ کہنے لگی مجھے پیارا لگتا ہے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں پھر سن لے حبیبہ، یہ تجھے ہی نہیں یہ اللہ کو بھی پیارا لگتا ہے، محمد مصطفیٰ کو بھی پیارا لگتا ہے۔ تو جن کو سرکار پیارا کہیں، جن سے سرکار پیار کریں، تو پھر ہم کیوں نہ ان کے ساتھ پیار کریں۔ وہ ان کو جنت صحابہ کو کسی مولوی نے نہیں دینی، جنت اللہ کے رسول نے دینی ہے، خدا نے دینی ہے، نبی ان سے راضی ہیں، اللہ جنتیں دے رہا ہے۔ پھر کیوں کسی بد عقیدہ کی بات سنیں جس کو یہ جلن ہو کہ ہر صحابی جنتی جنتی، یہ نعرہ نہ لگایا جائے۔ وہ صحابہ جنتی نہیں ہیں تو پھر جنتی کون ہے؟ اللہ کا قرآن کہتا ہے سارے جنتی ہیں، تو اللہ کے قرآن کی مانیں گے یا کسی بد عقیدہ کی مانیں گے؟ ہم نہ بد عقیدہ کے پیچھے چلیں گے نہ بد عقیدہ کی مانیں گے۔ صحابہ سارے جنتی ہیں، کلم وعد اللہ الحسنہ کے تحت سارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جنتی ہیں۔ تو پیارے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ریاست غسان کا ایک شہزادہ میرے نبی کے پاس آیا، ایک تحفہ لے کر آیا، 6 میل دور چھوڑ کر جب سرکار کی بارگاہ میں آیا، اللہ کے رسول سے ملاقات کی، آپ کے پاس بیٹھ گیا۔ جب آپ کے پاس بیٹھا تو کہنے لگا میں آپ کے پاس ایک تحفہ لے کر آیا ہوں لیکن 6 میل دور ہے،
اگر کوئی آپ کا نوکر غلام ہے اس کو بھیجیں، میں تحفہ دوں گا، تو وہ تحفہ آپ کا لے آئے، کیونکہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں ہدیہ تحفہ پیش کیا جاتا ہے، وہاں صدقہ نہیں پیش کیا جاتا، کیونکہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سامنے حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے تھے، چھوٹی ان کی عمر تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اے امیر معاویہ تم جاؤ اور میرا تحفہ لے کر آؤ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب تیار ہونے لگے جانے کے لیے، تو ریاست غسان کا شہزادہ اپنی سواری پر بیٹھ کر جب جانے لگا، آپ نے ایک جوتی لگائی، ابھی دوئی لگا رہے تو اس نے گھوڑا دوڑانا شروع کر دیا، ننگے پاؤں دوڑنے لگے۔ دوران سفر جب تھک گئے، آپ کے پاؤں میں ورم پڑ گئے، سوج گئے، پاؤں زخمی ہو گئے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے اے ریاست غسان کے شہزادے، تو اپنی سواری پہ بیٹھا ہے، تیرے پاؤں میں بھی جوتے ہیں اور میں ننگے پاؤں دوڑ رہا ہوں، ایک جوتا لگایا، دوسرا لگا رہا تھا تو نکل گیا، میں نے سوچا میں لیٹ ہو جاؤں گا، تو میری آنکھوں سے اوجھل ہو گیا، پھر تجھے کیسے تلاش کروں گا۔ اتنے میں وہ کہنے لگا تو کمی ہے، میں ایک سردار کا بیٹا ہوں، ایک بادشاہ کا بیٹا ہوں، اپنے جوتے تجھے کبھی نہیں دے سکتا، کیونکہ سرداروں کے جوتے نوکر نہیں لگاتے، کمی نہیں لگاتے۔ چپ کر کے چلنے لگے، 6 میل کا سفر طے کیا، پاؤں سے خون جاری ہو گیا۔ وہ تحفہ لے کر جب آنے لگے، ادھر اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حضرت جبریل امین پہلے آ گئے، آ کر امیر معاویہ کی پوری کہانی سنائی، پوری داستان آپ کے سامنے رکھے، کہنے لگے ننگے پاؤں دوڑتا رہا، پاؤں سے خون نکلنے لگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب امیر معاویہ آئے، میرے رؤوف الرحیم نبی نے ان کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا میرے غلاموں سن لو، میری امت کے اندر اس جیسے بندے بڑے کام میں، اتنے بلند حوصلے والے، اس کا بہت بڑا حوصلہ ہے، سرکار ان کے لیے دعائیں کر رہے گئے۔ اور پھر وہ وقت آیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقت کے امیر بنے، اور غسان والوں سے آپ کی جنگ ہوئی، وہی شہزادہ قیدی بن کر امیر معاویہ کی بارگاہ میں آیا، اس کو وہ ساری باتیں بول گئی، کیونکہ امیر معاویہ کی چھوٹی عمر تھی جب یہ معاملہ پیش آیا تھا۔ پھر آپ امیر بن گئے، ان سے جنگ ہوئی تو انہیں قیدی بنایا گیا۔ جب آپ کے سامنے قیدیوں کی صف کھڑی ہو گئی، آپ نے اس کو دیکھ لیا، پہچان لیا، فرمایا اس کو الگ رکھو، باقیوں کو الگ لے جاؤ، اس کو کھانے بھی پیش کیے۔ ایک ماہ کے بعد جب چھوڑا گیا، امیر معاویہ نے اس کو 30,000 درہم بھی دیا، اور اس کے بعد اپنا ایک کمبل بھی دیا۔ جب لے کر جانے لگا، آگے گلی میں پہنچا، کسی سے پوچھا اوے بتاؤ یہ بندہ کون ہے، اتنا رحم دل ہے، جس نے اچھے اچھے کھانے بھی پیش کیے، میرا بڑا خیال رکھا، 30,000 درہم بھی دیا، ایک کمبل بھی دیا، اچھے انداز، اچھے سلوک میرے ساتھ اچھے انداز میں پیش آیا، بڑا اچھا سلوک کیا۔ اتنے میں کہنے لگے یہی مسلمانوں کے امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ وہ پلٹ کے آیا کہ ہو سکتا ہے وہی امیر معاویہ ہو جو میرے ساتھ پیدل چلا تھا، جس کو میں نے جوتے نہیں دیے تھے۔ واپس آیا، کہنے لگا اے مسلمانوں کے امیر، آپ نے مجھے پہچانا نہیں۔ فرمایا اگر پہچانا نہ ہوتا اتنی تیری خدمتیں کون کرتا، 30,000 درہم پھر کیوں دیتا، تجھے کمبل کیوں دیتا، اچھے کھانے کیوں پیش کرتا۔ وہ کہنے لگا ہمارے ہاں دشمن کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا جاتا، اس کو ذلیل کیا جاتا ہے، طرح طرح کی سزائیں دی جاتی ہیں۔ آپ نے فرمایا وہ تیرا طریقہ ہوگا، میرے نبی کا طریقہ تو یہ ہے دشمن کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو، اچھے انداز سے پیش آؤ۔ جب اچھا انداز یہ سلوک دیکھا، کہنے لگا جن کے نوکر اتنی شان والے ہیں ان کا نبی محمد کے اتنی شانوں کا مالک ہوگا۔ میرے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ تو میرے نبی نے اس وقت فرمایا تھا معاویہ بڑے حوصلے والا ہے۔ پھر اس دن لوگوں کو یہ بات یاد آئی کہ واقعہ اس کائنات کے اندر حضرت معاویہ بہت بڑے حوصلے والے ہیں۔ حضرت
علی المرتضیٰ کی شہادت کے بعد امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 ماہ کے لیے آپ کھڑے ہوئے، پھر آپ سیدھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور کہنے لگے اے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اگر خلافت آپ کا حق تھی تو میں آپ کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں، اگر آپ کا حق نہیں تھے تو پھر میں نہیں چاہتا میرے نانے کی امت کے 2 گروہ ناراض رہیں، آپس میں دور رہیں۔ ان ابنی ھذا سید لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین من المؤمنین، اللہ کے رسول نے پہلے فرمایا تھا میرا بیٹا حسن نانے کی امت کے 2 گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ حضرت حسن ان کے پاس گئے، کہنے لگے اگر آپ کا حق نہیں ہے تو میں نہیں چاہتا میرے نانے کی امت ٹوٹی رہے، ناراض رہے۔ اب دیکھیے امام حسن کی عظمت کو کروڑوں سلام، وہ بھی تو مصطفیٰ کے نواسے ہیں، وہ بھی حیدر کرار کے بیٹے ہیں، سیدہ زہرا کے بیٹے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں امام حسن حسین سے زیادہ افضل ہیں، شان والے ہیں، اس لیے ایک تو بڑے ہیں، دوسرا نبی کا زمانہ انہوں نے زیادہ پایا ہے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، آج دیکھیے کرسی کسی کے ہاتھ میں آئے، کیا کیا لوگ ظلم کرتے ہیں پاکستان کے اندر۔ دیکھو جس کے پاس کرسی آتی ہے پھر وہ کتنے ظلم کرتا ہے، کیا نہ کیا کرتا ہے، کون کسی کے لیے اپنی کرسی چھوڑتا ہے۔ یہ قریب ترین دور الیکشن کا گزرا، 10 ووٹ بھی کوئی دوسرے کو دینے کے لیے تیار نہیں تھا، لیکن حسن وہ ہیں جنہوں نے کرسی نانے کی امت کی خاطر قربان کر دی۔ فرمایا امیر معاویہ آپ کے حق میں دستبردار ہو رہا ہوں کہ میرے نانے کی امت ٹوٹی نہ رہے، نانے کی امت جڑ جائے۔ تو آپ ان کے حق میں بیٹھ گئے۔ تو پھر میرے نبی کے غلاموں، جب حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا، امام حسین کی خبر سنائی گئی، تو آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھنے کے بعد ان کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو اگر وہ سچے نہ ہوتے، مومن نہ ہوتے، کرسی کے قابل نہ ہوتے، امام حسن کبھی ان کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ نہ رکھتے، کبھی ان کے حق میں بیٹھتے نہ، تو پھر امام حسین ان کے لیے کبھی دعائیں نہ کرتے۔ تو میرے نبی کے غلاموں، ان پر جو تبرہ کرتے ہیں، جن کے دل میں ان کا بغض ہے، وہ سنیت کے رستے پر نہیں ہیں، وہ بخشے ہوئے نہیں ہیں، کیونکہ جنتیں مولوی نہیں دے رہے، جنت اللہ دے رہا ہے، اس کا محبوب دے رہا ہے۔ تو محبوب نے سب کو جنت دے دی، فرمایا صحابہ سارے جنتی ہیں۔ پھر اس نعرے سے کسی کو چیڑ نہیں ہونی چاہیے، ہر صحابی نبی سارے کہیں جنتی جنتی، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، کیونکہ جنتی وہی لوگ ہیں۔ کیوں؟ رب کائنات نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا ساری عزتیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے رسول کے لیے ہیں، پھر مومنین کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے عزتیں، رسول اللہ اللہ کے قرب میں رہتے ہیں ان کے لیے عزتیں، تو پھر جو رسول اللہ کے قرب میں رہتے ہیں صحابہ کرام ان کے لیے عزتیں ہیں۔ وہ لوگ شان والے، وہ لوگ مقام والے، ان کا مقام بہت بڑا ہے، ان کی شان وراء الورا ہے، ان کے مقام تک کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ ان کی ایک گھڑی ہماری ساری عمر کے اعمال سے افضل و اعلیٰ ہے، کیونکہ سرکار کی بارگاہ میں جو ایک لمحہ انہوں نے گزارا ہے، ہم ساری زندگی نیک اعمال کرتے رہیں تو اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ تو صحابہ بڑی شان والے، بہت بڑے مقام والے ہیں، اللہ نے دونوں جہانوں کی عزتیں انہیں عطا فرمائی ہیں۔ ابن عساکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک حدیث کے اندر ذکر کیا، میرے محبوب فرماتے ہیں قیامت والے دن جو صحابی جہاں بھی دفن ہوا ہے اٹھے گا تو ان جنتی لوگوں کا سردار ہوگا، جس علاقے سے اٹھے گا اس علاقے میں جتنے جنتی لوگ ہوں گے ان سب لوگوں کا میرا صحابی جنتی لوگوں کا سردار ہوگا۔ تو میرے رؤوف الرحیم نبی کے غلاموں، مقام اور مرتبے جدا جدا ہیں لیکن کوئی جنت کی نفی نہیں کر سکتا۔ عبدالعزیز براروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب النحی کے اندر لکھتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ آپ افضل ہیں یا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ہیں؟ تو یہاں یہ بات یاد رکھنا کہ ہم کبھی بھی حضرت امیر معاویہ کو حضرت علی المرتضیٰ کے مقابلے میں یا اس پائے کا صحابی نہیں سمجھتے، کیونکہ ان کا بڑا مقام ہے، وہ بدری ہیں، وہ رسول اللہ کے داماد ہیں، میرے آقا کی لاڈلی بیٹی ان کی زوجہ ہے، ان کی بڑی شان ہے، وہ سرکار کا خاندان ہیں۔ تو
تو میرے نبی کے غلاموں حضرت امیر المومنین امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا وہ پوچھنے والے تو یہ پوچھتا ہے کہ علی افضل ہے یا آپ افضل ہیں، سن لے علی المرتضیٰ نے جو خط میری طرف لکھے وہ خط ابو سفیان کے پوری نسل سے افضل ہیں، علی نہیں، علی کے خط ابو سفیان کے پوری نسل سے افضل ہیں، یعنی علی کے خط افضل ہیں تو علی کا اپنا مقام اپنی شان کیا ہوگی۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد نے آپ سے ایک دفعہ ایک سوال کیا کہ حضرت امیر معاویہ وتر کی 1 رکعت پڑھتے ہیں، آپ 3 رکعتیں پڑھتے ہیں، تو آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ وہ بھی مجتہد ہیں، میں بھی مجتہد ہوں، بلکہ آپ نے فرمایا وہ سوال کرنے والے ان پر اعتراض نہ کرنا، کیونکہ وہ رسول اللہ کے صحابی ہیں، اللہ کے رسول کے صحابی ہیں، ان پر کبھی اعتراض نہ کرنا۔ تو پتہ چل گیا جو رسول اللہ کا صحابی ہے اس پر کبھی اعتراض نہیں کرنا چاہیے، کبھی طعن و تشنیع نہیں کرنی چاہیے۔ طعن و تشنیع جو کرتا ہے وہ اپنی قبر کو برباد کر رہا ہے، آخرت برباد کر رہا ہے، اس لیے اس چیز سے بچنا چاہیے۔ وہ لوگ ہدایت کے ستارے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا صحابی کا نجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم فَبِأَيِّهِمْ اقتدیتم، تم جس کی پیروی کرو گے رائے ہدایت پاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے، یعنی وہ سارے ہدایت یافتہ ہیں۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو اپنے نبی کے صحابہ کا سچا پیار عطا فرمائے۔